الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ موجودہ جو حدیث شریف جس کی تلاوت کی گئی یہ صحیح بخاری کے کتاب الجنائز میں ہے، اور جو باب امام بخاری نے بنایا وہ بنایا باب ما جاء فی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر، یعنی باب اس بیان میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار پر انوار اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مزارات کے سلسلے میں روایت۔ اس باب میں یہ جو حدیث شریف ہے تلاوت جس کی گئی ہے، یہ حدیث شریف حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ یہ حدیث اور کئی طریقوں سے مسلم میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، لیکن حدیث شریف کے الفاظ تقریباً اتنے ہی ہیں، طریقوں میں صرف اس طرح کا اتنا سا اختلاف ہے کہ جس نے جس طرح سنا۔ لیکن اگر ہم بخاری ہی کی روایت کو سند بنا لیں موضوع گفتگو کے طور پر تو شاید زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ مسلم میں کسی کے لیے روایت کو تلاش کرنا اور نسائی میں پھر اس روایت کو تلاش کرنا تو یہ کافی مشکل ترین کام ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے۔ امام احمد نے بھی اسے روایت کیا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی یہ روایت یعنی بیان کی گئی ہے، لیکن ہمارے سامنے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے وہ ہمارے سامنے ہے اس وقت، تو الفاظ تقریباً ہر روایت کے اتنے ہی ہیں۔ اب اس حدیث شریف کی شرح سے پہلے ایک اور حدیث شریف اگر اس کے ساتھ ملا دی جائے بخاری کی تو وہ زیادہ مدد دے گی ہمیں اس حدیث شریف کو سمجھنے میں، کیونکہ جب ربط حدیث پہ ہم آئیں گے تو دونوں حدیث جو ہیں، دونوں احادیث کریمہ، ان دونوں کا رابطہ ہو جائے گا اور پھر معاملے کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی بیمار تھے اور اس مرض سے پھر حضور نے صحت یابی نہ پائی، یعنی اسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضور کے اس ظاہری دنیا میں آخری ایام کی بات ہے کہ حضور کے سامنے کسی گرجے کا تذکرہ فرمایا امہات المومنین نے، غالباً حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گرجا دیکھا ہوا تھا، تو عرض کیا کہ وہ حبشہ کی سرزمین میں ان کی صورتحال یہ تھی وہاں پر کہ وہ خوبصورت گرجا بنا دیا کرتے تھے اور پھر یعنی اس پہ مسجد بنا کر اس میں ان لوگوں کے تصاویر لگا دیا کرتے تھے، یعنی اپنے نیک لوگوں کی۔ تو حضور نے یہ گفتگو سماعت فرمائی، اس کے بعد سر انور اٹھایا اور فرمایا کہ یہ جو معاملہ ہے ان کا کہ یہ اپنے نیک لوگوں کے قبور پہ مساجد بنا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ان میں تصاویر لگا دیتے ہیں، اور مطلب پھر جو معاملہ ہوتا ہوگا، لیکن جو جملہ آخر میں آپ نے ارشاد فرمایا وہ یہ تھا کہ اللہ کے نزدیک یہ لوگ مخلوق میں سب سے زیادہ برے ہیں۔ اب اس تناظر میں
یعنی گرجے والی جو حدیث ہے اس کو اگر اس حدیث شریف کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے تو ممکن ہے کہ امام بخاری نے اس روایت کو اس طرح بھی نقل کیا ہوگا کہ کسی نے پوری روایت سنی ہو اور یہ حدیث شریف جو ہم نے پڑھی یہ اسی روایت کا حصہ ہو، یعنی یہ ممکن ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث شریف جو ہے لعن اللہ الیہود والنصارى جو ابھی تلاوت کی گئی، اس کو بھی یعنی وفات شریف کے قریب قریب کی حدیث بیان فرمایا انہوں نے کہ یہ حضور کے وصال ظاہری کے قریب قریب کی حدیث ہے، اور حضور نے تو ممکن ہے کہ بکثرت اس قسم کا تذکرہ ہو رہا اور مختلف اوقات میں مختلف باتیں ہوئی ہوں، تو پہلے تو یہ بات آ گئی۔ اب اگر اللہ کے نزدیک کوئی مخلوق میں سب سے زیادہ برا ہے تو بڑی سمجھ میں آنے والی بات جو ہے اس میں وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک ملعون بھی ہے، مبغوض بھی ہے، یعنی اللہ کی اس پر لعنت ہے۔ یہ لفظ وہاں نہیں فرمایا آپ نے، لیکن اگر کوئی مخلوق میں سب سے زیادہ برا ہو، کیونکہ لعنت کے معنی ہیں دوری کے، تو وہ یقیناً اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ لوگ جو اس قسم کا کام کرتے تھے، یعنی قبروں پہ مسجد بنا لیا کرتے تھے، تو یہی مضمون جو ہے وہ یہاں بھی بیان ہو رہا ہے کہ اللہ ان پر لعنت فرمائے کہ جنہوں نے اس طرح سے کیا۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک تو ایک واقعے کی خبر دی کہ یہ لوگ مخلوق میں سب سے زیادہ برے ہیں، اور اب اگر مخلوق میں جو سب سے زیادہ برا ہے اس پر حضور نے خبر یہ دی کہ اللہ کے نزدیک یہ ملعون بھی ہیں، یعنی اللہ نے ان پر لعنت کی ہے۔ تو نیک لوگوں کے ساتھ بھی ان کا یہی رویہ، اور مزارات انبیاء کے ساتھ بھی ان کا رویہ یہی۔ اصل میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس احادیث کریمہ سے، اس حدیث شریف سے بہت سے معاملات اپنے اپنے حق میں کر لیے جاتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا باتیں ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ حضور نے یہ لعنت اس لیے فرمائی کہ شاید یہ پہلی والی بات کی وضاحت ہو کہ جو لوگ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ برے ہیں ان پر اللہ نے لعنت فرمائی، کیونکہ وہ اپنے انبیاء کے مزارات کے ساتھ بھی یہی کچھ کرتے تھے، یعنی ان پہ مسجد بنا لی انہوں نے اور بس معاملہ شروع۔ تو بات یہ ہے کہ اس حدیث شریف کو اس حدیث مبارک کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے تو پھر بات بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ممکن ہے یہ حدیث شریف پوری جو ہے وہ اس طرح سے ہو کہ بعد میں حضور نے یہ جملے ارشاد فرمائے۔ پھر یہ کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار انور کی زیارت پہ کوئی فرق نہیں آتا، کیونکہ جب مسلمان کو یہ اجازت ہے کہ وہ عام قبرستان میں جا کر اور مسلمانوں کے قبرستان میں جا کر دعا مغفرت کرے، تو اسے اس سے کیسے روکا جا سکتا ہے کہ وہ حضور کے بارگاہ میں جا کر سلام عرض نہ کرے؟ تو اس حدیث شریف سے اسے روکا نہیں جا سکتا، اور یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ لوگوں نے اس بات کو تو جائز سمجھا ہے کہ اگر اولیاء کرام یا صالحین یا نیک لوگ جو ہیں ان کے مزارات کے علاقے میں اگر مسجد کو اس طرح بنا دیا جائے کہ نمازی کا رخ مزار کی طرف نہ ہو تو ایسے مسجد بنائی جا سکتی ہے۔